دوستو مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے جیسا کہ جواب دیا کہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی چیزیں نہ ہو تو وہ مفلس ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے، یعنی اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ بہت ساری نیک عبادتیں وہ لے کر آئے گا، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو تکلیف دی ہوگی، اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، اس نے کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، مطلب اس نے دوسروں کو تکلیف دی ہوگی۔ تو اب حال یہ ہوگا اس کا کہ جن لوگوں کو اس نے تکلیف پہنچائی، جن لوگوں کی اس نے غیبت کی، جن لوگوں کو اس نے گالیاں دی، ان کو ناحق مارا پیٹا، ان کے حقوق کو دبایا، ان کے حق کو مارا، تو وہ لوگ آئیں گے اور آ کر اس کی نیکیوں میں سے اپنے حق کے بقدر نیکیاں لے کر جائیں گے، اور جب وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور حق دینے باقی رہ جائیں گے، تو اب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے حق اس نیکی والے کے اوپر تھے، ٹھیک ہے، تو اب ان لوگوں کے گناہ اس نیکی لانے والے بندے کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو بھائی کہاں گئی وہ ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ تو اب حکم یہ ہوگا کہ اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ تو بھائی دھیان سے سنو میری بات کو، نیکیاں بنانا، نیکیاں کمانا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کو بچا کر لے جانا، نیک اعمال کو بچا کر لے جانا، یہ کمال کی چیز ہے میرے دوستوں۔ سب سے بڑا کمال یہی ہے جو اپنے ایمان کو بنا کر لے جائے، دنیا سے بچا کر لے جائے۔ بچانا مین چیز ہے، بچانے پر فوکس کرنا چاہیے زیادہ تر۔ اگر آپ اعمال تھوڑے کرو لیکن صحیح طریقے سے کرو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ ابھی آپ کو میں نے حدیث بتائی کہ جتنی بھی نیکیاں تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ اس نے نیکیاں بھی کری، نیک اعمال بھی کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے دوسروں کو تکلیفیں بھی دی، اور ساتھ ساتھ اس نے دوسروں کو گالیاں دی، غیبتیں کری، چغل خوری کری، اور اس نے دوسروں پر الزام لگایا، بہتان لگایا۔ تو میرے دوستو یہ جو ہے نیکیوں کو بچا کر لے جانا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ نیکیاں تھوڑی ہو لیکن بچا کر اگر آپ لے گئے، وہ نیکیاں اگر آپ کے برے اعمال سے زیادہ ہو گئی، قیامت کے دن جو ترازو لگایا جائے گا اعمال کا، اچھے اعمال کا اور برے اعمال کا، تو اس میں ایک پلڑے میں اچھے اعمال رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں برے اعمال رکھے جائیں گے۔ تو قرآن شریف کے اندر یہ بات آتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے آیت پاک کا کہ جس کا پلڑا نیچے کو جھک جائے گا، یعنی کہ نیکیوں کا پلڑا اگر نیچے کو جھک گیا بھاری ہونے کی وجہ سے، تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور جس کا نیکیوں کا پلڑا اوپر کو ہو گیا، یعنی برے اعمال کا پلڑا نیچے جھک گیا اور نیکیوں کا پلڑا اوپر کو ہو گیا، تو وہ آدمی ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹنگ نہیں رکھی کہ تمہیں اتنی ہی نیکیاں لے کر آنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بتا دیا کہ تمہاری نیکیاں اگر برے اعمال سے زیادہ ہو گئی تو تم کامیاب، اور اگر برے اعمال سے کم ہو گئی نیکیاں، تمہارے نیک اعمال اگر برے اعمال سے کم ہو گئے تو پھر تم ناکام، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ میں ڈال دیں گے۔ تو میرے بھائی یہ بات دھیان میں رکھو آپ لوگ کہ نیکیوں کو بنانا کمال نہیں ہے، نیکیوں کو، اچھے اعمال کو، ایمان کو بچا کر لے جانا کمال ہے، بچا کر لے جانا کمال ہے۔ شیطان اس پر زور نہیں لگانے کا زیادہ کہ آپ نیک اعمال کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، بلکہ شیطان سب سے زیادہ زور اس پر لگاتا ہے کہ آپ نے جو نیکیاں اکٹھی کی ہے، آپ نے جو سرمایہ اکٹھا کیا ہے آخرت کا، آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے کھاتے میں، اپنے اکاؤنٹ میں جو نیکیاں آپ نے ڈپوزٹ کی ہے، ٹھیک ہے، ان نیکیوں کو کس طریقے سے وہ خرچ کر دے، دنیا میں ہی خرچ کر دے۔ اور وہ خرچ کرنا طریقہ کیا ہے؟ کہیں تو شیطان آپ سے کسی کو گالی دلوائے گا، جھگڑا لگوائے گا، لڑائی کروائے گا، کسی کی غیبت کروائے گا، کسی کی برائی کروائے گا، کسی کی چغل خوری کرائے گا، اور کسی کو ناحق پٹوائے گا، مروائے گا،
تو ان چیزوں سے نیکیاں خراب ہو جاتی ہیں، ان چیزوں سے نیکیاں دنیا میں ہی خرچ ہو جاتی ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بندے کو قیامت کے دن نظر تو آئے گی کہ میں بہت ساری نیکیاں لے کر آیا ہوں، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا ہوں، لیکن جب وہ لوگ آئیں گے تمہارے پاس کہ بھائی تم نے ہمیں گالیاں دی تھی، تم نے ہماری غیبت کی تھی، تم نے ہمارا مال مارا تھا، تم نے ہمیں زمین میں سے حصہ نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ آج کل کیا ہوتا ہے، بھائی باپ کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باپ مر گیا تو بھائی کا کام کیا ہوتا ہے، بھائی لوگ یہ کرتے ہیں کہ باپ کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں سانپ کی طرح، ٹھیک ہے؟ اور بہنوں کو وراثت دیتے نہیں، کم بخت بہنوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیتے، جبکہ سب سے پہلے بہنوں کو دینا چاہیے حصہ۔ تو بھائی اللہ کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑ دو، نیکیاں بنا رہے ہو، نیکیاں بچا کر لے کر جاؤ، نیکیاں بچا کر لے کر جانا سب سے بڑا کمال ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، چاہے اس کو پہلے سزا دے۔ اب یہاں پر دو چیزیں آگے دیکھو، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا قانون۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ گناہ کرنے پر سزا دی جائے گی، یعنی کہ، اور رحمت کیا کہتی ہے اللہ کی، کہ جاؤ معاف کر دیا میں نے آپ کو۔ تو یہاں پر دو چیزیں آ گئی، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کو سزا دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے آپ کو دوزخ سے بچا کر ڈائریکٹ جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو سامنے رکھ کر دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کو بھی دیکھنا ہے کہ گناہ کریں گے تو سزا ضرور ملے گی، گناہ کریں گے تو سزا ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے پر حاوی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا دے دے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا، ہمیں دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا۔ جب ہم اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال کبھی پیدا نہیں ہوگا کہ یار میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، اللہ تو مجھے معافی نہیں کرنے کا، اللہ تو مجھے معافی نہیں کرنے کا، میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ اگر آپ کے سامنے اگر اللہ کی رحمت کا خیال رہے گا، اگر آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ ہے، اللہ کے قانون سے زیادہ ہے اللہ کی رحمت، تو پھر آپ اللہ سے معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی، چاہے آپ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہو، آپ اللہ سے معافی مانگو گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ ہے، تو آپ اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور قانون، جب آپ قانون کو سامنے رکھو گے اللہ کے کہ گناہ کرنے پر سزا دی جائے گی، تو پھر آپ اس کی وجہ سے آپ کو گناہوں سے بچنے میں مدد ہوگی۔ جب آپ کے خیال میں یہ بات ہوگی کہ بھائی زنا کرنے پر یہ سزا ملے گی، غیبت کرنے پر یہ سزا ملے گی، ٹھیک ہے، چوری کرنے پر یہ سزا ملے گی، دنیا میں بھی کیا سزا ہے اور آخرت میں کیا سزا ہے، جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، جب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا قانون ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ گناہوں سے بچیں گے، پھر ٹھیک ہے، تو آپ گناہوں سے بچیں گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کے واسطے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہو، اچھے کام کر رہے ہو، جتنے بھی آپ نیک کام کر رہے ہو، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ ایسا کام مت کرو جس سے کہ آپ کو اپنی نیکیاں اس بندے کو دینی پڑ جائے قیامت میں، کیونکہ قیامت میں پیسوں کا حساب نہیں ہوگا، قیامت میں نیکیوں کا سکہ چلے گا، نیکیوں کا سکہ، نیکیوں کا نوٹ چلے گا قیامت کے دن، نیکیوں سے وہاں پر آدمی کا پیمنٹ ہوگا۔ جی، آپ نے دنیا میں جس کا پیمنٹ مارا ہوگا نا، تو آپ کو نیکیوں کے ساتھ اس کا پیمنٹ دینا ہوگا، پیسوں میں نہیں چلنے کا، وہاں روپیہ کرنسی نہیں چلنے کی، وہاں ڈالر نہیں چلنے کا میرے بھائی، وہاں پر تو نیکیوں کا سکہ چلے گا، نیکیوں میں پیمنٹ کیا جائے گا بندے کا۔ تو اس لیے جب آپ نیک کام جب آپ کر رہے ہو تو اللہ کے واسطے اس نیک کام کو بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ غیبت کرنے سے بچو، چغل خوری کرنے سے بچو، کسی کو ناحق مارنے سے بچو، گالی دینے سے بچو، اور کسی کو تکلیف دینے سے بچو، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچو۔ مطلب کوئی بھی ہم ایسا کام نہ کرے
جس سے مطلب ہمارے ذریعے سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہماری عبادت بیکار ہو. اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہماری ساری عبادتیں بیکار. تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ کے واسطے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ نیک کام آپ کرو، لیکن ان نیک کاموں کو بچا کر لے جانے کی فکر کرو. ان نیک اعمال پر جو اللہ نے آپ کو اجر و ثواب لکھ دیا، جو آپ کو قیامت کے دن دکھایا جائے گا، اس ثواب کو، اس نیکیوں کو، ان نیکیوں کو بچاؤ. ٹھیک ہے، ان نیکیوں کو بچاؤ، ان کو بچانے کی زیادہ فکر کرو. بندے نے نماز پڑھ لی، باہر جا کر غیبت کر دی، کہاں گئی بھائی نماز؟ بتائیے، کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں نماز کے اوپر، ان لمیٹڈ اللہ نے ثواب رکھا ہوا ہے نماز کے اوپر. نماز پڑھی، باہر گیا، فوراً غیبت کر دی، شروع کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، پیٹ دیا، اس پر ریپٹ لگا دیا، تو فوراً اس کی نماز کہاں گئی؟ نماز ختم ہو گئی نماز اس کی. اس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا اور جا کر اس نے چوری کر لی، کہاں ہے بھائی وہ کھانا کھلانا کا ثواب؟ بتائیے. کسی کی اس نے مدد کری، جا کر اس نے گالی بک دی، کسی کی غیبت کر دی، تو کہاں گئی وہ نیک اعمال؟ ختم ہو گئے. تو بھائی نیک اعمال کو بچانے کی فکر کرو. ٹھیک ہے، کرو بھی، جب کرو گے تو بچاؤ گے بھی. جب کرو گے، آپ کے پاس جب نیکیاں اکٹھی ہوگی تبھی تو بچانے کی فکر پیدا ہوگی. اب آپ کے پلے میں کچھ ہے تو ہے نہیں، آپ بچاؤ گے کیا؟ تو پہلے نیک اعمال کرو، پھر ان کو بچانے کی فکر کرو کہ میں نے جو آج نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، جس سے دوسرے کو کیا ہو؟ تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.